بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وام صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک موضوع پر آپ سے متفرق سوالات مختلف جگہوں پر ہوئے، آپ نے جوابات بھی دیے، لیکن پورا کا پورا موقف، اس کا استدلال کبھی اس طرح وضاحت سے سامنے نہیں آ سکا۔ میری خواہش ہے کہ ہم صاحب سے اس موضوع پر ہم بات کریں۔ آپ کی زبانی ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت اور جہنم ابھی بنائے جانے ہیں، ابھی بنے ہوئے نہیں ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں، اور جب وہ بنیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور پھر لوگوں کو وہاں پر داخل کر دے گا۔ بہت سارے آثار ہیں، قرآن مجید کے بعض اشارات ہیں، آیتیں ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ اس سے متصادم نظر آتے ہیں۔ میں ہم صاحب کی خدمت میں رکھوں گا، ہم سے بتائیے گا ایک آیت کا آپ اکثر حوالہ دیتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار۔ اس آیت میں تو اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ان زمین و آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو قیامت میں تو یہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقی جگہوں پہ بتایا ہے کہ پہاڑ روئی کے گلے بن جائیں گے اور زمین بالکل اکھاڑ دی جائے گی۔ تو اس سے ایک آیت سے وہ جو پورا کا پورا جنت کا ایک تصور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور خود پیغمبر کو زمین سے کھڑے ہو کر مشاہدہ کروایا گیا جنت الماوا کا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نزولاً ہر جگہ پہ لوگوں کو وہاں پہنچایا جائے گا، اور جہاں پہنچایا جائے گا وہ دکھا دی گئی ہے۔ تو اس ایک اجمال کی وجہ سے جو پوری تفصیل قرآن مجید میں جنت کی بیان ہوئی ہے، اس کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید میں جنت کی بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جہنم کی بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں کیا یہ بات بھی صراحت سے بیان ہوئی ہے کہ وہ جنت اس وقت بنا دی گئی ہے؟ یعنی قرآن مجید ہی بتائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی اطلاع دیں گے تو ہم اس کی بنیاد پر کوئی بات کہیں گے۔ اگر ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تو وہ پیش کرنی چاہیے۔ جنت الماوا میں تو خود الماوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو مرنے کے بعد لوگوں کو ابدی زندگی کے لیے دی جانے والی ہے۔ اس لفظ کو اگر آپ اس کے صحیح پہلو سے دیکھیں تو حدیثوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب نیک روحیں یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں تو ان کا استقبال بھی ہوتا ہے اور ان کو بارگاہ عزتی میں پیش کرنے کے لیے رکھا بھی جاتا ہے۔ سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس دنیا سے جب ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی ہے، تو استقبال بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے قرآن میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ فرشتے خیر مقدم کرتے ہیں، اپنا تحیہ پیش کرتے ہیں اور خوشگوار ماحول میں لے کے جاتے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ گویا انسانی شخصیت کو ریشم میں لپیٹ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور گرد و پیش میں ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی باغ بنا رکھا ہوا ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یہی یہ بات کہ اس پوری کی پوری کائنات پر مبنی جنت بنائی جائے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ جنت ارضھا کارض السماوات والارض ہوگی، یعنی وہ کسی ایک جگہ نہیں ہے یا وہ کسی ایک گوشے میں نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات پر مبنی ہوگی۔ تو جب پوری کائنات پر مبنی ہوگی تو پھر وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات پر مبنی جنت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت بنے گی جس وقت قرآن نے کہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ یہ پوری بات ہے۔ اگر اس کے کوئی نقیض آیت قرآن میں موجود ہے یا کوئی بیان ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل عقلی بھی ہیں اور قرآن کے بیانات کے مطابق بھی ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جہاں وہ کچھ دیر قیام کرتے ہیں پھر سلا دیے جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے، حدیثوں میں بیان ہو گئی ہے کہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ کسی جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، سلا دیا جاتا ہے۔ اس میں ان کو اچھی بری چیزیں پیش بھی آتی رہتی ہیں۔ ان اچھی چیزوں میں یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرح کا رقود ہے، ایک طرح کی نیند کی حالت ہے جس میں یہ سب چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر خلاصہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے اگر نیک روح ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے، ان کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر ان کی میزبانی بھی کی جاتی ہے۔ اس کو آپ
जन्नत मावा कह सकते हैं, और कुरान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर दिया है। फिर वो वापस आते हैं और वापस आके उनको इसी ज़मीन में सुला दिया जाता है। क़यामत तक फिर यही होगा। इस दौरान में अगर कोई अहवाल पेश आते हैं, बुरों को भी आते हैं, अच्छों को भी पेश आते हैं, तो वो ऐसे ही हैं जिस तरह कि आपको अच्छा ख्वाब या अच्छा रोया दिखाया जाता है। क़यामत में ये लोग उठाए जाएंगे और उस मौके पर ये सारे ज़मीन व आसमान उठाकर एक नए ज़मीन व आसमान में तब्दील किए जाएंगे, और जो जन्नत बनाई जाएगी अर्दुहा का अर्ज़ समावात वल अर्ज़, वो इस पूरी कायनात बल्कि इन तमाम कायनातों पर मबनी होगी। तो ये सारी बात है मैंने बयान की है, इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो ज़रूर बताइए। अच्छा, हम सब फरमाते हैं कि जो कुछ अकनाफ़ आलम में अक़साए जहाँ में कायनात में हमें नज़र आ रहा है, ये असल में उसी जन्नत का रॉ मटीरियल है। इसको बनाने का फिर क्या मकसद है? अल्लाह ताला इसी को तब्दील कर देंगे। तो रॉ मटीरियल के बारे में तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में मसलन अगर कोई चीज़ लकड़ी है और यही रॉ मटीरियल है किसी चीज़ को बनाने का, तो जो नक्स इस रॉ मटीरियल के अंदर मौजूद है वही नक्स इमारत के अंदर भी नज़र आएगा। तो दुनिया के अंदर अगर रॉ मटीरियल को ही लेकर जन्नत बनाई जानी है तो ये रॉ मटेरियल तो नाक़िस है, फ़ना भी हो जाता है, इसमें तो दीमक भी पड़ जाती है, ये तो टूट भी जाती है। तो फिर जन्नत के बारे में जो तस्वीर बयान की जाती है उसको तो फिर इस रॉ मटेरियल से नहीं बनना चाहिए। ये भी कोई बात नहीं, इसलिए कि ये भी खुदा का बनाया हुआ है, वो भी खुदा ही बनाएगा। जब उसने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, हम इसी ज़मीन व आसमान को उठाएंगे और एक नए ज़मीन व आसमान में बदल देंगे, तो नए ज़मीन व आसमान में बदलने का एक अमल होगा। वो अमल मेरे साथ भी होना है, कायनात के साथ भी होना है। मैं भी यहाँ पे एक आजिज़ नाकिस मखलूक हूँ, मुझे बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, ये भी खुदा दूर करेगा और इस कायनात के नकाइस भी दूर कर देगा जो वो चाहेगा। इसमें क्या इस्तेबाद है? ये तो नहीं कहा गया कि वो मेरे मेमार ने बनाना है, उस कायनात के खालिक ने बनाना है। तो खालिक जिस तरह मुझे नया जिस्म देगा, लेकिन बहरहाल वो वही जिस्म होगा जो यहाँ दिया गया है और बताया गया है कि पोर पोर दुरुस्त कर दी जाएगी, उसके नकाइस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि हदीसों में भी आता है, कायनात में अगर कोई चीज़ नाकिस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी, अच्छा ये बताइएगा, हम सब कुरान मजीद में जब जन्नत की तस्वीर खींची जाती है तो अगर किसी चीज़ को भी बनना है तो होना तो ये चाहिए ना कि अल्लाह ताला फ्यूचर के वर्ब के अंदर मुस्तकबिल के जो सीगे हैं उनमें बताया कि जी एक दिन आएगा मैं ये बना दूंगा। आपने फरमाया कि कुरान में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो इस चीज़ को ज़ाहिर करे कि बन चुकी है। तो कुरान मजीद में जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो माजी के सीगों में किया जाता है, उज़लिफ़तिल जन्ना, इस तरीके से। तो अगर कोई चीज़ माजी के सीगे में बयान की जा रही है, ठीक है हमारे हित इदराक में नहीं है, लेकिन मुमकिन है कहीं पर बनी भी हो। माजी के सीगे में बयान होने से किसी चीज़ का माजी में होना लाजिम नहीं आता। उस जगह देखना चाहिए कि किस सियाक सबाक में वो सीगा इस्तेमाल किया गया। माजी के सीगे बाज़ औक़ात तस्वीर हाल के लिए आते हैं, बाज़ मौक़ों पर किसी चीज़ की कतईयत को बयान करने के लिए आते हैं। तो कुरान मजीद एक अदब का बड़ा गैर मामूली नमूना है, उसको अच्छे अदबी ज़ौक़ के साथ पढ़ना चाहिए। मेरे इल्म में कुरान का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पर ये माजी वाकई ज़मानी माजी के तौर पर बयान हुआ हो। ठीक, लेकिन हम कैसे इसको ताबीर करेंगे? अगर उज़लिफ़तिल जन्ना कहा गया है, जिस तरह आपने बताया कि ये कोई एक चीज़ को मशहूद करके बताने के लिए है, तो ये क्या ज़ुबान का कोई बिल्कुल आम कायदा है? हम भी इस तरह बात कर रहे होते हैं। आयत आपने दरमियान से पढ़ दी है, ज़रा इसको निकाल के पढ़िए जहाँ ये बयान हुई है। वहाँ पर पहले ये बयान किया गया है कि खुदा के बंदे हाजिर हो गए, उन्होंने आके अपने अमालनामे देख लिए, उस मौके के ऊपर जन्नत करीब ले आई गई। तो गोया एक मुस्तकबिल की तस्वीर है जो माजी के सीगों में बयान की जा रही है, उसमें कोई माजी का ज़मानी जिक्र नहीं। एक आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा, हमसे बाज़ रिवायतों में आता है कि जो इंसान जब रुखसत होता है, इस तरह की नेक रूहें हैं, तो कब्र के अंदर गोया जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उनके लिए एक राहत का मामला होता है। तो अगर भी वजूद पजीर होनी है कोई चीज़ तो उसकी खिड़की कैसे मतलब खोल दी? इस तरह की चीज़ें अम्बिया को भी दिखाई जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदात से हम वाकिफ़, वो मुमस्सल करके दिखाई जाती है। यानी एक चीज़ अभी वाक़ई नहीं हुई लेकिन उसको एक तमसील में अल्लाह ताला डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम मुस्तक़बिल के वाक़यात को रोया के आलम में देखते हैं। ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुशाहिदा करते हुए लोगों ने देखा कि जिस वक्त नमाज़ पढ़ा रहे हैं और एक बेक आगे बढ़े और फरमाया कि मैंने इस तरह देखा और मैं करीब था कि जन्नत का फल वहाँ से तोड़ लूँ, तो क्या उस वक्त जन्नत ज़मीन पर आ गई थी? ज़ाहिर है कि तमसील थी, मुमस्सल करके दिखाया गया। तो चीज़ें तमसील के पैराए में डाल दी जाती हैं और वो फिर दिखाई जाती हैं। मुस्तक़बिल की चीज़ों को दिखाने के यही तरीके। अच्छा, हमसे भी कहा जाता है मसलन
خوابوں میں ہی آتا ہے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا میں کہ میں نے جنت میں سیدنا عمر کا ایک محل دیکھا، یا میں نے بلال کے قدموں کی چاپ سنی، یا میں نے فلاں صحابی کو وہاں پر اڑتے ہوئے دیکھا. تو اس طرح کی چیزیں بھی اصل میں ایک مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کو مشہود کر کے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. خود ان واقعاتی پر غور کر لیجیے، یعنی بلال کیا وہاں پہ فی الواقع تھے اور رسول اللہ سے پہلے جا کے وہاں چل رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا مستقبل دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا مستقبل دکھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح اسے تمثیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کو سمجھنا ہو تو سیدنا یوسف کے سامنے جو خواب بیان کیے گئے ان کو دیکھیے. وہاں مصر میں پیش آنے والے واقعات کو اسی طرح ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہ بادشاہ نے دیکھے، وہ ایک نانپز نے دیکھے، وہ ایک ساکی نے دیکھے اور اس کی تعبیر کی. ایسے واقعات کی تعبیر کرنی چاہیے. پیغمبروں کو مستقبل کے واقعات اسی طرح ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، بیداری کے عالم میں بھی اور نیند کی حالت میں. ٹھیک ہے جناب صاحب، آپ نے اگرچہ اس پہ تفصیلی بات کی ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے تو اس کلپ میں یہ بات بھی آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جو سفر معراج ہوا اس میں باقاعدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں ان کا مشاہدہ کروایا گیا، ان کے اعمال بتائے گئے، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھ کر آئے ہیں ایک طرح سے. وہی روایتیں پڑھ لیجئے، اس میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں یا دکھائی گئی ہیں وہ خود اپنی زبان سے بول کر کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جزا اور سزا کے باہمی تعلق کی تمثیل دکھائی گئی ہے، یعنی چیزیں ممثل کر کے دکھائی گئی. تو جو دین میں یا ادب میں یا اسی طریقے سے اعلیٰ چیزوں میں چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وہ کس پہلو سے دکھائی جا رہی ہیں. باقی کوئی آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے اس طرح کی چیزوں کو واقعے کے طور پر دیکھنا پسند کرتا ہو تو ضرور دیکھے، اس پر کوئی نقد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن شاہ ولی اللہ ہوں یا امام غزالی ہوں یا اس طرح کے بعض جلیل القدر اہل علم ہوں، توجہ دلانی چاہیے کہ لوگ ان کی چیزوں کو پڑھیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ ایسی باتیں کس طرح بیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال غلام صاحب، اس نشست میں اس موضوع سے متعلق ہمارے ہاں بعض مفکرین نے یہ نقطہ نظر بھی بیان کیا کہ جنت جہنم جو ہیں وہ مقامات نہیں ہیں بلکہ احوال ہیں. آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اس سے اگرچہ بالکل مختلف ہے کہ وہ مقامات ہی ہوں گے لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں. بالعموم لوگ ان دو پہلوؤں میں بھی مماثلت تلاش کرتے ہیں. آپ کی بات ان کی بات سے بالکل مختلف ہے. اس کا کیا شبہ؟ وہ ایک دوسری بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا ہم کو مقامات کی صورت میں نظر آتی ہے، اس کا ایک زمان ہے، اس کا ایک مکان ہے، اس میں مادہ ہے، اس میں چیزیں وجودی حقائق کے طور پر ہمارے لیے ادراک کی چیزیں بنتی ہیں، تو وہاں یہ کیفیات ہوں گی، یہ بیان کرتے ہیں. قرآن مجید سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی. صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پور پور کو درست کیا جائے گا، ہمیں ایک نیا جسم دیا جائے گا. یہی دنیا جو ہمارے اس وقت سامنے موجود ہے، یہی کائنات ایک نئی کائنات میں بدلی جائے گی. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی وسعتیں ہوں گی، وہ ایسی ہی ہوں گی جس طرح کے اس پوری کائنات کی وسعتیں ہیں. تو یہ ساری تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں کیفیات بھی ہوں گی، مقامات بھی ہوں گے، اور ہمارے موجودہ شعور کے ساتھ وہ بالکل ہم آہنگ بھی ہوگا. یہ سب باتیں قرآن میں بیان ہوئی.